بسم اللہ الرحمن الرحیم. خوبصورت میں پیش کیے. تو لیکچر کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اس کا گرامر سے. فعل ماضی کی 6 اقسام کا مطالعہ ہم نے کیا تھا. اس میں سے جو ایک قسم ہے وہ ہے فعل ماضی استمراری. استمرار کا مطلب ہوتا ہے ایسی چیز جو غیر معینہ مدت کے لیے بار بار ہوتی رہے. مسلسل وقوع پذیر ہونے والے عمل کو استمرار کہا جاتا ہے. یعنی ایسا صیغہ یا ایسا کام جو لگاتار ہوتا رہے اس کو استمرار کہا جاتا ہے. تو فعل ماضی استمراری کا مطلب یہ ہوگا کہ ایسا کام جو گزرے ہوئے زمانے میں بار بار ہوتا رہے یا جاری اس کا رہنا پایا جائے اس کو فعل ماضی استمراری کہا جاتا ہے. مثلا اسلم لاہور جایا کرتا تھا، وہ خط لکھا کرتا تھا، وہ کرکٹ کھیلا کرتا تھا. تو یہ سارے وہ کام ہیں جو کہ ماضی میں مسلسل ہوتے رہے ہیں. تو ایسے فعل کو فعل ماضی استمراری کہا جاتا ہے. حوالے کے لیے میر حسن کا ایک خوبصورت شعر ہے کہ یہ میر حسن کا نہیں ہے. جو دو شخص آپس میں لڑ بیٹھتے تھے تو صدہا قبیلے بگڑ بیٹھتے تھے. اس کا اسلوب اور ڈکشن تو مجھے مسدس حالی جیسا لگتا ہے. جو دو شخص آپس میں لڑ بیٹھتے تھے تو صدہا قبیلے بگڑ بیٹھتے تھے. تو اس میں بیٹھتے تھے اور لڑ بیٹھتے تھے، بگڑ بیٹھتے تھے، یہ زمانہ ماضی میں مسلسل کام کے جاری رہنے کو ظاہر کر رہے ہیں. تو یہ فعل ماضی استمراری کی مثال ہے. اس کے بعد ہے ایتا. یہ اکثر پوچھا جاتا ہے سوال پیپر میں، فیڈرل کے پیپر میں بھی اور پنجاب پبلک سروس کمیشن کے پیپر میں بھی، کہ ایتا کیا ہے. ایتا سب سے پہلے یہ دیکھ لیں یہ عروضی عیب ہے. عروضی علم عروض کا ایک عیب ہے، یعنی کہ اس کا شمار عیوب شعری میں ہوتا ہے. یہ شاعری کا ایک عیب ہے. اگر کوئی شخص ایتا کا استعمال کرتا ہے تو یہ یوں سمجھیے کہ یہ شاعری میں ایک عیب تصور کیا جاتا ہے، ایک نقص تصور کیا جاتا ہے، ایک خامی تصور کی جاتی ہے کہ کوئی شاعر کلام میں ایتا لائے. تو ایتا جو ہے یہ عروضی عیب ہے. اب ایتا کا دوسرا نام شائگان ہے. ایتا یا شائگان، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ ایک شعر میں کوئی مکمل قافیہ یا قافیے کا کوئی حصہ دوبارہ دوسرے مصرعے میں لانا. اس کی مثال دیکھ لیجئے. نگاہ شعلہ نہیں، چہرہ آفتاب نہیں، وہ آدمی ہے مگر دیکھنے کی تاب نہیں. اب اس میں دیکھیے آفتاب اور تاب یہ آپس میں ہم قافیہ ہے، لیکن یہ جو تاب ہے یہ آفتاب کا حصہ ہے. تو دوسرے مصرعے میں وہی قافیہ مکمل لانا یا اس قافیے کا کچھ حصہ دوسرے مصرعے میں لانا یہ عروضی عیب ہے اور اس کو ہم ایتا کہتے ہیں. جی نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے مشبہ. تو تشبیہ کے متعلق تھوڑا بہت ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا تھا. جب دو چیزوں کو مشترک صفت کی بنیاد پر ایک دوسرے کے مانند قرار دیتے ہیں تو اس کو علم بیان کی روح سے تشبیہ کہا جاتا ہے. تشبیہ میں حقیقی معنی پائے جاتے ہیں، حقیقی صفت پائی جاتی ہے، اور تشبیہ دو چیزوں کے موازنے کا نام ہے. اور
जिस चीज को आप तशबीह दे रहे हैं उसके अंदर जो खूबी है वो कम होती है, और जिस चीज से तशबीह दी जा रही है उसके अंदर वो खूबी ज्यादा होती है। तो तशबीह के आम तौर पर 5 अरकान हैं, लेकिन 4 अरकान भी पाए जा सकते हैं। हरफ तशबीह, जिसको इदात तशबीह कहते हैं, वो नहीं भी हो सकता, लेकिन आम तौर पर तशबीह के जुमले में 5 अरकान मौजूद होते हैं। सबसे पहला रुकन है मुशब्बा। मुशब्बा का मतलब होता है वो चीज के जिसको तशबीह दी जाए। मुशब्बा बिही, ये दूसरा रुकन है। इसका मतलब होता है वो चीज जिससे तशबीह दी जाए। उसके बाद वजह शिबा, यानी मुशब्बा और मुशब्बा बिही, जिनको तरफैन तशबीह भी कहा जाता है, उनके अंदर जो मुश्तरक सिफत है, जो एक खास खूबी है, जो मुश्तरक खूबी है, उसको हम वजह शिबा कहते हैं। अच्छा, उसके बाद है हरफ तशबीह, जो मुशब्बा और मुशब्बा बिही की सिफत को आपस में मिलाता है। उसके बाद आखिरी रुकन होता है गराज तशबीह। गराज तशबीह का मतलब होता है कि आप किस मकसद के लिए तशबीह दे रहे हैं। तो ज़ाहिर बात है, मुशब्बा की सिफत को बढ़ा चढ़ा कर पेश करना ही गराज तशबीह होता है। आप ये शेर देखिए, ये शेर मीर हसन का है। इतने कम ज़र्फ नहीं हम जो बहकते जावें, इतने कम ज़र्फ नहीं हम जो बहकते जावें, मिस्ल गुल जावें जिधर जावें महकते जावें। तो इसमें हम, यानी शायर की ज़ात मुशब्बा है, और गुल मुशब्बा बिही है, महकना वजह शिबा है। अब शायर का कलाम जो है वो दरअसल, उसकी जो शायरी है, उसका कलाम है, उसकी जो महक है, उसकी जो तासीर है, उसको गुल की महक से तशबीह दी गई है। और हरफ तशबीह इसमें है मिस्ल। इतने कम ज़र्फ नहीं हम जो बहकते जावें। ठीक है जी। जी नेक्स्ट। पहली मारूजी है हिस्सा जनरल नॉलेज में से कि तालिबान ने कतर, कतर एक खलीजी रियासत है, कतर में अपना ऑफिस कब खोला था, कि जहां पर वो अमेरिका से मुज़ाकरात करते थे। तो 2013 में कतर ने तालिबान को इजाज़त दी थी कि वो अपना यहाँ पर ऑफिस खोल लें। तो 2013 में तालिबान ने कतर में अपना ऑफिस खोला था। उसके बाद दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल ये है कि बुकर प्राइज, बुकर प्राइज एक मशहूर और मोतबर अदबी अवार्ड है। ये कब जीता जा रहा है? तो बुकर प्राइज, इसका दूसरा नाम है मैन बुकर प्राइज। मैन बुकर प्राइज, मर्द, मैन मानी मर्द, मैन बुकर प्राइज। ये एक मशहूर अदबी अवार्ड है। ये बरतानिया देता है, और उन किताबों पर दिया जाता है जो फिक्शन होती हैं, यानी कि नावल आमतौर पर। तो मैन बुकर प्राइज बरतानिया में दिया जाता है, नावल निगारी पर दिया जाता है, उस किताब पर दिया जाता है जो बरतानिया में छपती है। ये मैन बुकर प्राइज है। सिस्टर बुकर प्राइज के बारे में कुछ जानता है? वो कौन सा अवार्ड होता है, सिस्टर बुकर प्राइज? नहीं सर। हाँ जी, ये फिक्शन ये के लिए मेल को दिया जाता होगा और ये फिर फीमेल को दिया जाता होगा, सिस्टर बुकर प्राइज।
ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے بالکل. لیکن سسٹر بکر پرائز جو ہے وہ سر یہ کسی کتاب کی تراجم ٹرانسلیشن انگلش میں کر کے. سسٹر بکر پرائز ہمیشہ تراجم پر دیا جاتا ہے. مین بکر پرائز ہمیشہ فکشن پر دیا جاتا ہے. تو مین بکر پرائز کا آغاز 1969 میں ہوا تھا اور 2023 کا جو بکر پرائز ہے یہ ابھی تک نہیں دیا گیا. یہ 26 نومبر کو غالباً دیا جائے گا. تو 2022 کا جو بکر پرائز دیا گیا تھا دا 7 مونز آف مالی، یہ ایک ناول تھا. دا 7 مونز آف مالی المائدہ، یہ ایک ناول تھا. اس پر پچھلے سال 2022 میں مین بکر پرائز دیا گیا. یاد رہے انتظار حسین کا ایک ناول بھی بکر پرائز کے لیے نامینیٹ ہوا تھا. اس کے بعد معروضی ہے نیکسٹ. امریکہ کی وہ کون سی ریاست ہے کہ جس نے سب سے آخر میں الحاق کیا تھا؟ جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ امریکہ کی 50 ریاستیں ہیں، 50 اسٹیٹس ہیں، ان کے 50 ضلع ہیں، اور جو سب سے آخری ریاست ان کے ساتھ الحاق کیا تھا وہ ریاست ہوائی تھی. ریاست ہوائی جو ہے یہ بحر الکاہل کا ایک جزیرہ ہے، جزیرہ نما ایک ریاست ہے، بحر الکاہل کا ایک جزیرہ ہے، اور یہ 50ویں ریاست تھی جو کہ امریکہ کے ساتھ اس نے الحاق کیا تھا. تو اس کی پرل ہاربر جو بندرگاہ ہے وہ بہت مشہور ہے، جہاں پر جاپانیوں نے حملہ کیا تھا. وہ جو پرل ہاربر ہے وہ اسی ریاست ہوائی میں موجود ہے بندرگاہ. تو امریکہ نے پھر اس کے جواب میں اس پر ایٹم بم گرائے تھے ہیروشیما اور ناگاساکی پر. تو آخری ریاست کہ جس نے امریکہ کے ساتھ الحاق کیا تھا وہ ریاست ہوائی تھی. جی نیکسٹ. رام ناتھ کووند، جی رام ناتھ کووند جو کہ انڈیا کے پریزیڈنٹ ہیں، ان کا تعلق انڈیا سے ہے. تو ان میں آپشن آئے گا نن آف دیز، ان میں سے کوئی نہیں. یہ رام ناتھ کووند انڈیا کے پریزیڈنٹ ہیں، صدر ہیں، اور یہ 2018 سے غالباً یہ صدر ہیں، نہیں بلکہ 2017 سے، 25 جولائی 2017 سے یہ پریزیڈنٹ بنے تھے. اور یہ انڈیا کے 40th یعنی کہ 14ویں صدر ہیں. انڈیا کے جو 14ویں صدر ہیں اور موجودہ صدر ہیں وہ رام ناتھ کووند ہیں. تو قومی جمہوری اتحاد نامی پارٹی سے ان کا تعلق ہے، رام ناتھ کووند. اور نیکسٹ معروضی ہے کہ ریسنٹلی declared as mosque ہاگیا صوفیہ واز بیلٹ بائی. یہ ترکی میں ایک مسجد ہے، آیا صوفیہ جس کو کہا جاتا ہے، ہاگیا صوفیہ بھی کہا جاتا ہے، آیا صوفیہ بھی کہا جاتا ہے. یہ ایک عرصے تک میوزیم بنا رہا، پھر صدر رجب طیب اردگان نے اس کو اب ماسک کا درجہ دے دیا ہے. تو اب آیا صوفیہ کیا ہے اس کی تھوڑی سی ہسٹری جان لیتے ہیں. یہ 10 جولائی 2020 کو اعلان کیا گیا کہ اس کو میوزیم کی بجائے اب دوبارہ ماسک کا درجہ دیا جائے. یہ 10 جولائی 2020 کو اس میوزیم کو دوبارہ ماسک بنا دیا گیا ہے. تو یہ جو آیا صوفیہ ہے، صوفیہ
یہ بنیادی طور پر جب تعمیر کیا گیا تھا، یہ تعمیر کیا گیا تھا غالباً 360 عیسوی میں 360 عیسوی میں ترکی میں اس وقت مسیحوں کی حکومت تھی، عیسائیوں کی حکومت تھی۔ تو 360 عیسوی میں یہ لکڑی سے ایک چرچ بنایا گیا تھا۔ اس کے بعد پھر 532 عیسوی میں روم کے جو بادشاہ تھے جس کا نام تھا جسٹینین، انہوں نے 532 عیسوی میں اس لکڑی کے گرجا گھر کو ایک پختہ عمارت میں تبدیل کر دیا۔ یاد رہے یہ لکڑی کا گھر یا لکڑی کا جو گرجا گھر تھا، جو چرچ تھا، وہ جل گیا تھا۔ تو آیا صوفیہ بنیادی طور پر ایک چرچ تھا، 360 عیسوی میں لکڑی کا بنایا گیا، اور جب یہ جل گیا تو روم کے بادشاہ جسٹینین نے 532 عیسوی میں اس کو پختہ بنایا، اور جب اس نے یہ شاندار کلیسا بنا لیا، کہتے ہیں کہ وہ یہ شاندار کلیسا دیکھ کر واقعی پوری دنیا میں جتنے بھی چرچز تھے سب پر ان کو یہ فضیلت اور فوقیت حاصل تھی۔ بہت ہی خوبصورت اور شاندار تھا یہ جو جسٹینین نے بنایا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ اس نے جب یہ مکمل ہو گیا 532 عیسوی میں، اور جب وہ اس چرچ کے اندر قدم رکھنے لگا تو اس نے ایک جملہ کہا تھا۔ اس نے ایک بڑا غرور کا اظہار کیا تھا اور ایک بڑا سخت جملہ بولا تھا کہ سلیمان میں تم پر سبقت لے گیا۔ سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف اشارہ تھا کہ سلیمان تم نے بھی ہیکل تعمیر کروایا لیکن اتنا خوبصورت نہیں ہوگا کہ جتنا میں نے یہ چرچ خوبصورت بنایا ہے۔ حاگیا صوفیہ، آیا صوفیہ جس کو کہا جاتا ہے۔ تو قسطنطنیہ کی فتح کی پیشین گوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرما دی تھی، اور اس لشکر کی بھی تعریف فرمائی تھی کہ وہ ایک بہترین لشکر ہوگا۔ پھر 1453 عیسوی میں سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کو فتح کیا، اور عیسائیوں کا خیال تھا کہ یہ مسلمان چرچ کے اندر داخل نہیں ہو سکیں گے، ان کے خدا ان کو بچا لیں گے۔ تو مسلمان چرچ کے اندر داخل ہو گئے، اور پھر 1453 میں یہ آیا صوفیہ مسلمانوں کے پاس آ گیا، اور پھر اس کو مسجد بنا دیا گیا۔ بعد میں پھر اس کو میوزیم بنا دیا گیا، لیکن 10 جولائی 2020 میں دوبارہ اس کو رجب طیب اردگان نے مسجد کی حیثیت دے دی۔ تو آیا صوفیہ کے بارے میں اب بریف ہسٹری میں نے آپ کو بتا دی ہے، تو اب یہ کلیئر ہو گیا سوال؟ بالکل سر۔ جی نیکسٹ معروضی ہے جنت المعلی، ایک قبرستان کا نام ہے۔ یہ کہاں واقع ہے؟ آپ سب کے علم میں ہے کہ سعودی عرب میں 2 قبرستان بہت مشہور ہیں۔ کون کون سے بھلا؟ جنت البقیع اور جنت المعلی، جنت البقیع اور جنت المعلی، مدینۃ المنورہ اور جنت المعلی مکہ معظمہ، یہ 2 قبرستان ہیں، اور جنت المعلی یہ جنت البقیع کے بعد سب سے افضل ترین قبرستان ہے، اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ دار اور خاص طور پر ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی قبر مبارک بھی اسی جنت المعلی میں واقع ہے، اور یہ مکہ میں واقع ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ معروضی ہے کہ پاکستان کی پہلی خاتون سپیکر کون تھیں؟ ڈاکٹر فہمیدہ مرزا، جو کہ پاکستان کی پہلی
اور 18ویں قومی اسمبلی کی اسپیکر تھی، اسپیکر قومی اسمبلی تھی۔ تو 2018 سے 2022 تک یہ اسپیکر قومی اسمبلی رہی۔ بلکہ نہیں، 2018 میں تو یہ رکن قومی اسمبلی تھی۔ اسپیکر قومی اسمبلی یہ سر تھی میرے خیال، 2008 سے 13 تک نہیں تھی یہ پی پی کے دور میں تھی 2008 سے 13 سر، تک۔ 2008 سے 13 تک۔ ہاں جی، پہلے یہ رکن قومی اسمبلی تھی، اس کے بعد پھر 2008 سے 2013 تک یہ اسپیکر رہی تھی۔ جی نیکسٹ معروضی ہے کہ اردو کے پہلے شاعر کون تسلیم کیے جاتے ہیں، کسے سمجھا جاتا ہے؟ جدید تحقیق ہونے سے پہلے امیر خسرو کو اردو کا پہلا شاعر تصور کیا جاتا تھا۔ اچھا، اس کے بعد جو معاہدہ میثاق لکھنؤ ہوا تھا 1916 میں، قائد اعظم کی کوششوں سے یہ مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان، تو اس کی ایک اہم شق یہ تھی کہ جو مرکزی قانون ساز اسمبلی ہوگی، یعنی پارلیمنٹ میں، اسمبلی میں مسلمانوں کی جو کنٹریبیوشن ہوگی، مسلمانوں کی جو نشستیں ہوں گی، وہ 1/3 ہوں گی، یعنی ہر 3 ممبر میں سے 1 ممبر مسلمانوں کا ہوگا۔ یاد رہے کہ کانگریس اور ہندو مسلمانوں کو اقلیت تصور کرتے تھے اور کہتے تھے کہ مسلمان چونکہ اقلیت میں ہیں اس لیے حکومت میں شامل نہیں ہو سکتے۔ پھر جب 1909 میں منٹو مارلے اصلاحات ہوئیں اور پھر 1914 میں جنگ عظیم اول شروع ہو گئی اور پھر کچھ مفادات دونوں کے مشترکہ ہو گئے اور کچھ پھر قائد اعظم کی بھی کوششوں سے میثاق لکھنؤ 1916 میں ہوا، جس کی بہت سی شقیں تھیں۔ ان میں سے چند ایک شقیں یہ تھیں کہ کانگریس نے جداگانہ انتخاب کا جو حق تھا مسلمانوں کا، اس کو تسلیم کر لیا اور 1/3 مسلمانوں کی نشستیں مخصوص کر لی۔ پھر بعد میں 1928 میں جب نہرو رپورٹ پیش کی گئی تو میثاق لکھنؤ کے تمام معاہدوں سے انحراف کر دیا گیا تھا، اور پھر اس کے جواب میں قائد اعظم نے اپنے مشہور 14 پوائنٹس پیش کیے تھے۔ جی حصہ ایجوکیشن سے دیکھ لیتے ہیں۔ فلسفی کے متعلق چند بنیادی چیزیں آپ سب کے علم میں ہے کہ فلسفی یہ 2 یونانی الفاظ سے مل کر بنا ہے، 2 گریک ورڈ سے مل کر بنا ہے۔ تو میڈم صاحب یہ ذرا تھوڑا سا اس کو ریڈ کرا دے، میں کال کر لوں۔ جی سر۔ The word philosophy is derived from Greek word. 2 Greek word ہیں فلا اینڈ صوفیہ۔ فلا کا مطلب ہوتا ہے لو اور صوفیہ وزڈم۔ اگر فلسفی کا اوور آل میننگ دیکھیں تو لو فار وزڈم، یعنی اس علم میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں نیچر، کازز اینڈ پرنسپل آف ریئلٹی، کہ حقیقت کی یا حقیقت کی تلاش جو ہے وہ فلسفی میں کرتے ہیں کہ کوئی بھی چیز جب واقع ہوئی ہے تو اس کی فطرت کیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، اور اس کے واقع ہونے میں کون کون سے اصول یا عامل کار فرما ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم علم کی تلاش بھی فلسفی کے ذریعے کرتے ہیں اور ویلیوز بیسڈ آن لاجیکل ریزننگ، اور مختلف چیزیں جو ہیں یا مختلف عوامل جو واقع ہوئے ہیں ان کی لاجیکل ریزننگ تلاش کرتے ہیں۔
اگر بات کریں اس کی کہ فلسفی حقیقت میں کیا ہے، تو فلسفی کو ہم سچائی کی تلاش بھی کہہ سکتے ہیں، وہ بھی مشاہداتی یا انویسٹیگیشن میتھڈ سے۔ فلسفی کو مدر آف آرٹ کہا جاتا ہے کہ تمام آرٹس کے علوم جو ہیں وہ فلسفی سے شروع ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ فلسفی جو ہے سائنس آف سائنسز ہے، کہ سائنس کا علم بھی فلسفی سے شروع ہوتا ہے، کیونکہ سائنس جو ہے وہ بنیادی طور پر، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، علم ہے کہ انسان کائنات میں کیسے آیا، یہ ایسے کیوں آیا ہوا، یعنی تجسس، تحقیق اور آبزرویشن کا نام سائنس ہے۔ تو فلسفی جو ہے وہ تمام سائنسوں سے بڑھ کر سائنس ہے، اور آرٹس کے جو علوم ہیں ان کی بھی یہ مدر ہے۔ اٹ از دی تھیوری آف ایجوکیشن ان اٹس موسٹ جنرل فیز، یہ علم تعلیم کی سب سے بنیادی فیز جو ہے فلسفی ہے، یہ کہنا ہے ڈیوی کا۔ کالریج نے اسے سائنس آف سائنسز کہا۔ پنسر کہتا ہے ٹرو ایجوکیشن از پریکٹیکیبل اونلی فار ٹرو فلاسفر، کہ یہ پریکٹیکیبل نالج ہے، علم ہے صرف ٹرو فلاسفر کے لیے۔ اگر بات کریں پلیٹو کی، تو پلیٹو کہتا ہے فلاسفی ایمز ایٹ نالج آف ایکسٹرنل نیچر آف تھنگس، کہ فلاسفی کا مقصد کیا ہوتا ہے، انٹرنل نیچر آف تھنگس، کہ چیزوں کی اندرونی ساخت، کہ وہ کیسے بنی ہے، اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا۔ اگر ارسطو کی بات کریں تو وہ کہتا ہے اٹ از a science that investigate nature of being as it in itself، کہ جو فلسفی ہے ایک ایسی سائنس ہے جو انویسٹیگیٹ کرتی ہے نیچر کا، کہ وہ کیسے شروع ہوئی، یا اٹ سیلف، کہ یہ اندر سے کیا ہے، کیسے بنی۔ اگر فچی ہے شاید یہ ان کی بات کریں تو یہ کہتے ہیں کہ آرٹ آف ایجوکیشن ول نیور کمپلیٹلی کلیئر وداؤٹ فلسفی، کہ تعلیم کی جو آرٹ ہے یا تعلیم کی جو بنیاد ہے وہ فلسفی کے بغیر کبھی بھی مکمل کلیئر نہیں ہو سکتی۔ جینٹر کہتے ہیں کہ ایجوکیشن وداؤٹ فلسفی would means a failure to understand precious nature of education۔ ایجوکیشن کو اگر ہم فلسفی کے بغیر سمجھنے کی کوشش کریں تو ایجوکیشن کا پورا عمل جو ہے وہ ناکام ہوگا۔ تو میں پھر ریپیٹ کر دوں کہ فلسفی جو ہے وہ لو فار وزڈم ہے، اس کی سمپل جو ڈیفینیشن ہے وہ ہے یہ اسٹڈی ہے کازز کی، پرنسپلز کی، ویلیوز کی، نالج کی اینڈ لاجیکل ریزننگ کی۔ مدر آف آرٹس ہے، سائنس آف سائنسز ہے، اور تھیوری آف ایجوکیشن ہے۔ ایجوکیشن جو ہے وہ چلتی ہی فلسفی پہ ہے۔ نیکسٹ سلائیڈ پتہ نہیں میں نے کروانی ہے کہ نہیں، ایک منٹ مجھے چیک کر لینے دیں۔ جی، پہلی ترکیب ہے اردو میں اشک بلبل کی ترکیب کن معنوں میں مشتمل ہے؟ اشک بلبل، اشک کہتے ہیں آنسو کو، اور بلبل بلبل کے آنسو، یعنی کسی شے کی خفیف مقدار۔ بنت الناب، بنت الناب، جی میمونہ آپ موجود ہیں؟ جی میم میں موجود ہوں۔ یہ سلائیڈ آپ کروائیں ذرا، کیونکہ یہ ساری جی ترکیب میم۔ ہے۔ بنت الاناب،
बिंत अनब अंगूर को कहते हैं और बेंत कहते हैं बेटी को, यानी अंगूर की बेटी, इससे मुराद शराब है। अगली मारूजी है रुबा खसाल। इसके क्या मानी हैं? तो इसके माना है मकरो फरेब से काम लेने वाला। यूसुफ बेकारवां, बिल्कुल जी। ये तरकीब किन मानों में इस्तेमाल होती है? यूसुफ बेकारवां, इसका मतलब होता है जो कोई अकेला हो, जिसके साथ कोई ना हो। बिल्कुल। रूबा शाखे खसाल जैतून, इकबाल का एक शेर भी है, आईने जवां मर्दा हक बोयुबे बाकी, अल्लाह के शेरों को के शेरों आती को नहीं आती रोबाई। नहीं रोबाई। यानी मकारी फरेबी ये जी मैम। चीजें जो हैं वो मोमिन की सरिश्त में शामिल नहीं हैं। शाखे जैतून का मफहूम क्या है? इसका मफहूम है अमनो आशती की जगह, यानी अमनो आशती से रहना, अमनो सुकून से रहना। बिल्कुल जी। आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ गई होगी। लफ्जी मानों पे गौर करेंगे तो आपको ये जो तरकीब हैं ये कभी भी नहीं भूलेंगी। मुना ने एक एक लफ्ज का मीनिंग बताया है, जैसे अश्के बुलबुल, अश्क कहते हैं आंसू को, बुलबुल के आंसू बहुत कम होते हैं तो इसलिए किसी शय की खफीफ मिकदार। बिंत बेटी, अनब अंगूर, अंगूर की बेटी या शराब की तरफ इशारा है। रूबा मकारी, खसाल भेड़ियों को कहते हैं, रूबा खसाल मकरो फ्रेब से काम लेने वाला। यूसुफ बेकार, यूसुफ इजाफत लगी है बेकारवां काफले के बगैर, यूसुफ बेकारवां यानी अकेला। शाखे जैतून अमनो आतशी को जाहिर करता है। आगे है गुर्ग आशनाई, गुर्ग भी भेड़ियों को कहते हैं, आशनाई यानी उनके साथ आशना होना, तो ये जाहिर करता है बजाहिर दोस्ती बाबातन दुश्मनी, क्योंकि अगर आप भेड़िए के साथ आशनाई करेंगे तो वो कभी ना कभी आपको नुकसान देगा। समंदर बिलोना, बिलोना का मतलब होता है तलाश करना, यानी समंदर बिलोना यानी समंदर को छान लेना, तलाश बसियार करना। कशीदा खातर होना, इससे मुराद है नाराज होना। गोलर का फूल खिलना, गोलर का फूल कभी कभार खिलता है, इसलिए इससे मुराद है अनहोनी होना। खेत रहना यानी खेत में ही रह जाना, अब खेत में कोई भी नहीं रहता, इससे मुराद ये है कि लड़ाई में मारे जाना। जी मैमूना नेक्स्ट स्लाइड। जी मैम, मैं करवाती हूँ नेक्स्ट स्लाइड। पानी भरना मुहावरा है, इससे क्या मुराद है? देखिए, पानी भरना, इससे इसका मतलब ये है, मुहावरा जो होता है वो अपने हकीकी मानों की बजाय मजाजी माना देता है। और मुहावरे की पहचान ये है कि उसके आखिर में भी ना आता है, जिस तरह मजदर है ना उसमें भी ना आता है, तो मुहावरे की पहचान भी यही है, इसके आखिर में भी ना आता है। पानी भरना मुहावरा है तो इससे मुराद है गुलामी करना। कारूरा मलना मुहावरा है, इसका मफहूम क्या है? इसका मफहूम है गहरा रब्त होना। इसमें वो ना ये करोरा मलना है जी या बिल्कुल, लफ्ज मिलना है? ये मिलना है लफ्ज, करूरा मिलना। जी जी, मैंने मलना क्या तो मैंने कहा मैं जरा तो सही कर दूं, ये मिलना है। जी शुक्रिया बहुत बहुत आपका, आपने बताया। ठीक, फाख्ता कोई उड़ाना, बात नहीं। फाख्ता मैं उड़ाना मुहावरा है, इसका मतलब है, आप नेक्स्ट कर लेना है, नहीं ये पूरी कर लेते हैं। जी मैमूना। फाख्ता उड़ाना मजे उड़ाना। बिल्कुल जी जी, मजे उड़ाना। आगे, जी आगे नाथ न पीछे पग्गा।
یعنی جس کا آگے پیچھے کوئی نہ ہو، جو بندہ لاوارث ہو. اور یہ ضرب المثل ہے. جون پور کا قاضی ضرب المثل ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی بے وقوف، احمق. جون پور کا قاضی، اس کا یہ مطلب ہے. میم جی منا زینب نیکسٹ آپ یہ کر لیں. مثل ہوتا ہے کہ مسل؟ مثل ہوتا ہے. میم میم نیکسٹ میں کر لوں؟ جی بالکل کر لیں. شکریہ میم جی. میزان کا مصنف کون ہے؟ میزان جو ہے یہ ہے ان کی فیض احمد فیض کی کتاب ہے. یہ ان کی تنقیدی کتاب ہے. نون میم راشد کی نظم اندھا کباڑی ان کے کس مجموعے میں شامل ہے؟ اندھا کباڑی میم یہ گما کا ممکن میں ہے نا؟ آئی تھنک یس. جی. فیض احمد فیض کے پہلے مجموعہ کلام کا نام کیا ہے؟ دستے صبا، نقش فرہادی، زندان نامہ. تو یہ ہے نقش فرہادی. مولانا الطاف حسین حالی کی نقش وفات کس فریادی. سنے؟ فریادی. جی ٹھیک ہو گیا جی، نقش فریادی. مولانا حالی کی وفات کس سن میں ہوئی تھی؟ 1914 میں. اور میں غالباً ان کے ساتھ شبلی کی بھی 1914 میں ہوئی تھی نا؟ حالی جی کی یا سر بالکل. سید کی؟ جی جی. اور ان کی بھی اچھا میرے 1914 خیال میں. میں اب ہم اینڈ کرتے ہیں، ٹائم ہو گیا، کیونکہ اس میں شخصیات اور کتابوں کا ذکر ہے اور سر ڈیٹیل بتاتے ہیں، تو اسی سلائیڈ پہ اینڈ کرتے ہیں.